آپ سب نے دیکھا ہوگا، زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ لاہور میں ایک غیر اخلاقی پارٹی ہوئی۔ ماریہ بی صاحبہ نے اس کی ویڈیو شیئر کی، جس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا کہ یہ کس قسم کی غیر اخلاقی حرکتیں، غیر اخلاقی سرگرمیاں، غیر اخلاقی پارٹیز لاہور شہر میں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے کیا ایکشن لیا گیا ہے، یہ پارٹیز کہاں پر ہوتی ہیں، کیا اس طرح کی بیشتر پارٹیز اور بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ان کا انعقاد کون کر رہا ہوتا ہے، ان کے پیچھے کیا کوئی گروپ ہے، کوئی گروہ ہے، یا پھر انڈیویجولز ہیں جو یہ پارٹیز کا انعقاد کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمیں نمائندہ 92 نیوز سرفراز خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، لیکن رانا صاحب، سرفراز صاحب پہ جانے سے پہلے یہ پارٹیز جو ہیں، مطلب کہ بڑے ہوش ربا انکشافات تھے کہ یہ کس قسم کی پارٹیز ہیں جو یہاں پر ہو رہی ہیں، یہ کس کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں؟ یہ کسی قسم کی نہیں ہے، یہ شیطانی ہے۔ اس کو میں کہوں گا کہ وہ شیطان جو انسان کے اندر رچ بس گیا ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ پری پلان ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ ہو کیا رہا ہے، ایلیٹ گرانے کے لوگ جو ہیں، وہ نوجوان جو بالکل ینگ ہیں، ان لڑکیوں کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، ٹک ٹاک سے، انسٹا سے سرچ کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، ان کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، پھر انہیں باقاعدہ ایسے شیطانی کھیل میں شامل کیا جاتا ہے، انہیں وہاں بلایا جاتا ہے، وہاں بلا کر نعوذ باللہ ایسی حرکات کی جاتی ہیں، ایسے نشانات دکھائے جاتے ہیں جو اسرائیل سے شروع ہوئے ہیں۔ یہ سارا پلان اسرائیل سے شروع ہوا ہے، اور اس کے اندر ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بطور مسلمان دیکھیں تو ایسے لوگوں کا کوئی مقدمہ نہیں، سرے بازار، کسی جگہ پہ بھی انہیں سزا دینی چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے، ٹکٹیں بکی، ساری دنیا کو پتا تھا، آن لائن ٹکٹیں بکی، ساری دنیا کو پتا تھا، نشہ چل رہا تھا، سب کو علم تھا، سب کچھ ہو گیا۔ کہاں تھے ہمارے عالم دین؟ اور آج کے دن تک بھی کہاں ہے؟ اور آپ اگر اس سوسائٹی، اس ایونٹ میں ان لوگوں کو دیکھیں جو گئے تھے، جن گھروں کے بچے تھے، ان فیملیز نے تو انہیں سنبھال لیا، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہوں گے، کتنے ہیں جو شیطان کے چیلے بن چکے ہوں گے، کتنے ہیں؟ اس میں تو یہاں تک ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جس وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اب ایسا ایک گندا عمل کرو، گندا ترین عمل کرو تو بچو گے۔ اور یہ تمام کا تمام یہ ران صاحب، یعنی کہ جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ ٹاسک بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹاسک بیسڈ ہی ایک معاملہ ہے؟ یہ اس سے بھی آگے ہے۔ اچھا، یہ شیطانیت کو پھیلانے، اور اس پاکستان کے اندر کیا ہر مسلم کنٹری میں مسلمانیت جو ہے اسے ختم کرنے، معاشرے کو خراب کرنے کے لیے۔ سرفراز، آپ کے پاس کیا سٹوری ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا ہوا، کہاں پر ہو رہی تھی یہ پارٹی، یہ سرگرمی، اور اس کے بعد ایکشن کیا لیا گیا ہے؟ اچھا حمزہ، میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہ آج سے کام شروع نہیں ہوا، یہ تقریباً 10-15 سال سے یہ کام جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کالجز کی طرف کہ کالجز کے جو ٹین ایجر لوگ ہیں ان کو متوجہ کیا جاتا ہے، مختلف ان کو جو ہے وہ رنگوں روشنیاں دکھائی جاتی ہیں، اور آرٹ کے نام پہ پہلے یہ فحاشی پھیلائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو عمل شروع ہوتا ہے یہ آرٹ پہ شروع ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بیرونی طاقتوں کو محروم سامنے رکھ کے پھر ہم ایک آرٹ کلچر کا پروگرام رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فحاشی کا ایک دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ پہلے اس پہ جو ہے وہ چھوٹے ایونٹ کیے جا رہے تھے تاکہ جو ہے وہ اس کو ہمارے جو مرکز ہیں شہروں کے، کراچی ہے، لاہور ہے، بالخصوص یہی مرکوز ہیں، یہی مرکز تھے کہ جہاں پہ ان کو شروع کیا جانا تھا۔ پہلے چھوٹے ایونٹ کیے گئے آرٹ کے نام پہ، اور اس کے بعد اب یہ جو بے حیائی کا عالم تھا اس کو تقویت بخشنے کے لیے زنان خانہ جو کمیونٹی تھی اس کی جانب سے یہ ٹکٹیں جو ہیں وہ فروخت کی گئی۔ ایک ٹکٹ جو ہے وہ 500 سے 1500 روپے تک فروخت کی گئی، اور اس بعد جب آپ کا ہاؤس فل ہوتا ہے تو 5000 روپیہ بھی اس پہ دے کر لوگوں نے اس کی بکنگ کروائی۔ اب یہ ماڈل ٹاؤن کا یہ علاقہ تھا جہاں پہ یہ تمام تر ایونٹ ہو چکا تھا۔ اچھا، میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے تقریباً 4 سال قبل یہ علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقے میں یہ ایونٹ ہوتا ہے، تو ہم نے یہ واویلا مچانا تھا۔ ران صاحب، اب میں ان کی بات کوڈ کرتا ہوں کہ کہاں پہ ہیں اب جو اسلام کے
کے ٹھیکیدار ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آیا؟ صرف ماریا بی تھی جس کو نظر آیا؟ تو جب یہ 4 سال پہلے اقبال ٹاؤن کے علاقے میں یہ سارا معاملہ ہوا تھا اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا، اس پہ تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ یہ بتائیے گا پولیس نے جب ان کو گرفتار کر لیا تھا، ایف آئی آر کر لی تھی، تو پولیس کیا ملی ہوئی تھی پروسیکیوشن، یا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا؟ کوئی سنگل لائن عدالت کو سامنے پیش نہیں کر سکے؟ جو عدالتی آرڈر تھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ پولیس اس کو ڈیفینڈ اس میں کر رہی ہو کہ کم سے کم یہ جیل میں رہیں، تو پہلی ہیئرنگ پہ ہی ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ سب کو رہا کر دیا گیا۔ پولیس جو ہے وہ احکام بالا جو ہیں وہ ان کے احکامات پر عمل درآمد کروانا ان کی ذمہ داری ہے۔ پولیس کی ذمہ داری تھی ایف آئی آر درج کرنی، اور میں یہ معذرت کے ساتھ یہ جو 2015 کا ایکٹ کیا ہم نے کہ اس کو ساؤنڈ سسٹم پہ ہم نے تبدیل کر دیا۔ اب میں یہاں پہ اگر قانونی مشیر ہوتا تو اس کو سوچ سمجھ کے اس ایف آئی آر کو درج کیا جاتا۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ موقع پہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، یہ تو بعد ازاں جب سوشل میڈیا پہ جب ایک طوفان اٹھتا ہے، یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، تو پہلے تو ہم اس جگہ کا تعین ہی نہیں کر پاتے کہ کس جگہ پہ یہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا رانا صاحب ایک اہم چیز ہے، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سدباب بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے بچے کیسے بچانے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے، ان کو سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جہاں پہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں وہاں سے روکنا ہے اور دیکھنا یہ جا کہاں رہے ہیں۔ آپ ذرا ان پیجز دیکھیں، ہم نے پہلے بھی اسی پروگرام میں ایک سٹوری کی تھی، تو یہ ساری چیزیں اس میں پھر نکلنا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا یہ پرچہ ایف آئی آر، ثاقب صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے، یہ ایف آئی اے کی بنتی ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ آیا تھا۔ اچھا رانا صاحب، پولیس اس کی اپیل پہ جا رہی ہے، جو مجسٹریٹ نے آرڈر دیے ہیں اس کی اپیل پہ جا رہی ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، پولیس اس کی اپیل پہ جا رہی ہے، لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے۔ اور عام طور پر عمومی طور پر ماں باپ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت معاملہ یا پانی سر سے گزر جاتا ہے، بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے، تو اس وقت جا کے ماں باپ کو پتہ لگتا ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھ رہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے اجازت دیجیے، رانا عظیم صاحب کو اجازت دیجیے، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے، سرفراز صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ اللہ حافظ۔